اسی طرح ایک شخص آیا میرے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا میں حرام میوزک تو نہیں سنتا، لہو و لعب کی محفلوں میں تو نہیں جاتا، لیکن مولا میرے گھر کے ساتھ جو ہمسایہ ہے صبح سے شام تک اس کے گھر میں لہو و لعب کی محفل ہوتی ہے، مولا سنتا تو نہیں لیکن کیا کروں، جہاں میرا بیت الخلا ہے، جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں مولا بیت الخلا کی جو دیوار ہے وہ ساتھ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اب ظاہر انسان بیت الخلا میں جائے 10 منٹ 15 منٹ تو کہا کہ مولا جب اس گھر سے غنا کی آواز آتی ہے، نیت بیت الخلا کی ہے لیکن میوزک سن کے تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، بتائیے میرے لیے حکم کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا ان السمع والفؤاد والبصر، قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ تم آنکھوں کانوں زبان کے حوالے سے مسئول ہو، اللہ پوچھے گا یہ میری امانت تھی تم نے کہاں استعمال کی تھی، یہ کان میں نے اس لیے دیے تھے تاکہ تو گناہ کرے، یہ زبان اس لیے دی تھی تاکہ تہمتیں لگائے، یہ آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ خود کو حرام کاریوں میں مبتلا کرے، یہ چہرہ اس لیے دیا تھا کہ چہرے پہ اللہ کی نافرمانی کو سجائے، فرمایا نہیں یہ وجود اس لیے دیا تھا، آج میں امام زمانہ کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ لوگ چندہ جمع کرتے پھرتے ہیں کہ مولا کی مدد کرنی ہے، اصل مدد یہ ہے کہ آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ امام فخر کریں، زبان کو اس قابل بناؤ کہ امام فخر کریں، کانوں کو اس قابل بناؤ کہ امام فخر کریں، نفسی مولا ہوا و ہوس سے نفس کو روک کر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعہ سب نے مصائب امام حسین میں سنا ہے کہ حضرت عباس علمدار جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں، دیکھیے ایک ہے انسان کی خواہش رکھنا جرم نہیں، فطرت کا تقاضا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین سے کہ مولا جناب سلمان سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ محبت کا ریزن ہونا چاہیے، جو محبت وداؤٹ ریزن ہے وہ محبت کسی کام کی نہیں، بغیر وجہ کی محبت اللہ و لعب کی محبت، محبت صادق، محبت سچی، محبت کی بنیاد اہل بیت، محبت کی بنیاد خدا۔ واللہ اگر ہماری زندگیوں میں محبت اور بغض سیٹ ہو جائیں کہ میں اس سے محبت کروں جسے کرنی چاہیے، میں اس سے بغض کروں جسے، آج یہ پورا مسلم معاشرہ تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ نہیں پتا مسلمانوں کے کہ محبت کس سے کرنی ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں علی سے بھی محبت ہے، جس نے علی کو تکلیف دی اس سے محبت ہے، سیدہ سے محبت ہے جس نے ظلم کیا اس سے بھی محبت ہے، قاتل سے بھی محبت ہے، مقتول۔ جب پوری سوسائٹی کی محبت اور نفرت ہی مکس ہو جائے، کنفیوز ہو جائے کہ محبت کس سے کرنی ہے، ایک قتل کر رہا ہے اس سے محبت، قتل کر کے اس کی بیوی سے زنا کر رہا ہے اس سے بھی محبت، اور جسے قتل کر دیا گیا اس سے بھی محبت۔ یہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہو چکا ہے۔ اب یہی معاشرے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب کربلا میں آتے ہیں جس علی سے محبت کرنی ہے کہتے ہیں بغضاً لابی، ہم بابا کی محبت میں تجھے قتل کرنا ہے۔ یہ تباہی کا شکار معاشرہ۔ آپ کا مکتب عقل ہے، اہل بیت نے یہ سکھایا کہ اپنی لائن کو سیدھا کرو، اگر زندگی میں تمہاری محبتیں مکس ہو گئیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جس سے محبت نہیں کرنی تو اس سے محبت کر، جس سے نفرت کرنی ہے تو اس میں مبتلا ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے دین خدا کا مذاق اڑایا اور اگر تو ان کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارا حشر انہی سے ہوتا ہے جن سے محبت کرتے ہیں۔ تبھی ایک عجیب روایت فرمایا جو بندہ بدن سے اتنی یعنی صبح سے شام تک بدن میں لگا رہے، بدن کے حسن میں لگا رہے، بدن کی بناوٹ میں لگا رہے، 24 گھنٹہ اس کا فوکس یہ ہو کہ میں دکھتا کیسا ہوں، لوگ میرے لیے رائے کیسی بناتے ہیں، فرمایا جو بدن سے اتنی محبت کا روایت ہے، فرمایا جب تک دفن ہونے کے بعد اس کی ہڈیاں کمپلیٹلی پاؤڈر نہیں بنتی تب تک اس کی توجہ اپنے بدن پہ رہتی ہے، اور دن بدن جب اپنے بدن کو پوسیدہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے یہ ایک عجیب کرب اور تکلیف میں آ جاتا ہے، کیونکہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فنا ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اندر سے کیا ہوتا ہے، فنا ہوتا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا بقا سے محبت کرو تاکہ دنیا بھی باقی رہے اور آخرت بھی باقی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔